السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ موت سے جنت اور دوزخ تک کا سفر۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ ایک دن تمہاری روح بھی اس جسم کو چھوڑ دے گی؟ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ موت کتنی خاموش ہے؟ لیکن سب سے بڑا سچ یہ ہے، آج میں وہی سچ سنانے آئی ہوں جسے سب جانتے ہیں پر کوئی یاد نہیں رکھتے۔ روح کہتی ہے، میں ایک ایسی واقعہ سے روبرو کرانے جا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ میں آج تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جو میں نے کبھی دنیا میں رہتے ہوئے کہا نہیں، اور اب جب کہنے کا وقت گیا تب یہ الفاظ دل میں جلتے ہیں۔ میں اب تمہارے بیچ نہیں رہا، ہاں میں مر چکا ہوں، اور یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری روح کو میرے جسم سے الگ کیا گیا، جب میری آنکھوں نے اس دنیا کو آخری بار دیکھا اور میری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، کمزور، لاچار۔ سانسیں اب پہلے جیسی نہ رہی، ہر سانس بھاری لگ رہی تھی، جیسے کوئی بوجھ سینے پر بیٹھا ہو۔ میرے آس پاس لوگ تھے، کچھ رشتہ دار، کچھ اجنبی سے لگنے لگے تھے۔ سب کے چہرے پر بے چینی تھی، لیکن میرے اندر ایک گہرائی تھی جو اور ڈراؤنی تھی۔ ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی، آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن محسوس کر پا رہا تھا۔ بولنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا، ماں معاف کر دو، لیکن لفظ گلے میں ہی رک گئے۔ اندر ہی اندر میرا دل دھڑک رہا تھا، جیسے وہ بھی اب تھک گیا ہو، جیسے وہ بھی اب کہہ رہا ہو، بس اب لوٹ چلے۔ اور پھر ایک لمحہ آیا، وہ لمحہ جو میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے سے کچھ کھینچ لیا ہو، جیسے میری پوری ہستی کسی اور جگہ کھینچتی چلی جا رہی ہو۔ میں چلانا چاہتا تھا مگر اب آواز نہیں بچی تھی۔ میں رونا چاہتا تھا مگر آنکھیں اب کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر ایک سکون، لیکن عجیب سا، جیسے میں اڑ رہا ہوں لیکن کسی بوجھ کے ساتھ۔ نیچے دیکھا تو میں وہی تھا، میری لاش، میرا وہی جسم، مگر اب میں اس میں نہیں تھا۔ میرے اپنے مجھے دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، ہلا کر جگا رہے تھے، لیکن میں اب ایک بوجھ بن چکا تھا، ایک خاموش جسم جس میں اب کوئی روح نہیں تھی۔ اور پھر آسمان کھلا، روشنی کی ایک لکیر نیچے اترتی دکھائی دی۔ فرشتے آئے جن کے چہرے نور سے چمکتے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب ڈر، ایک جذباتی خاموشی۔ ایک فرشتہ میرے قریب آیا، اس نے میرا نام پکارا، اے فلاں بن فلاں، اپنی روح کو سونپ دے۔ میں کانپ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا میں اب واپس نہیں جا سکتا؟ اس نے صرف اتنا کہا، اب تجھے اپنے اعمال کی کتاب کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں پیچھے مڑا، اپنا گھر دیکھا، اپنی ماں، اپنے بچے، لیکن اب کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ میری روح کانپ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، کیا میری روح پاک ہے؟ کیا میں جنت کی طرف جاؤں گا؟ یا وہ چیخیں میری قسمت ہے جو ہر گنہگار روح کے حصے میں آتی ہے؟ اور پھر میرے اعمال میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے، ہر جھوٹ جو بولا، ہر نماز جو چھوڑی، ہر دل جو توڑا، ہر غلط نظر، ہر غلط کام،
میں رویا، چلایا، یا رب ایک موقع اور دے دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ مگر فرشتے نے کہا اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مجھے ایک اور فرشتے کے حوالے کیا گیا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے جواب دینا چاہا پر میری زبان جام تھی۔ میں کیا کہتا؟ میں نے پوری زندگی صرف وقت برباد کیا تھا، نہ توبہ کی، نہ نماز ادا کی، نہ کسی کا دل رکھا، نہ اللہ کا ڈر دل میں بسایا۔ میں سوچتا رہا کاش میں نے وقت رہتے سدھر جانے کی کوشش کی ہوتی، کاش کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے رک جاتا، کاش کسی مرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ سفر میرا بھی ہے۔ اب میری روح اوپر تھی اور میرا جنازہ نیچے۔ لوگ آئے، کچھ نے آہیں بھری، کچھ نے دعائیں کی، کچھ نے بس فرض ادا کیا۔ کچھ نے آہیں بھری، کچھ نے دعائیں کی، کچھ نے بس فرض ادا کیا۔ مجھے کفن میں لپیٹا گیا، وہ سفید کپڑا جو اب میری آخری پہچان تھا۔ میں نے سوچا میرے کپڑے، میرا گھر، میرا فون، میرا پیسہ سب یہی رہ گیا۔ اور پھر قبر میں رکھا گیا، مٹی گرنے کی آواز آئی، ہر مٹی کے ساتھ میری تنہائی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ سب چلے گئے، اب میں اور میری قبر، بس یہی دو بچے تھے۔ اب جو وقت بچا تھا وہ صرف سوچنے کا تھا، اور میں سوچتا رہا کاش کسی دن نماز کے لیے اٹھ جاتا، کاش کسی گناہ سے خود کو روک لیتا، کاش کسی کی مدد کر دیتا، کاش ایک بار دل سے توبہ کر لیتا۔ مگر اب کاش کا کوئی مطلب نہیں۔ اب میری روح انتظار کر رہی تھی اس دن کا جب حساب ہوگا، اس دن کا سب حساب ہوگا۔ تم اب بھی سن سکتے ہو، تمہارے پاس وقت ہے۔ میں مر چکا ہوں لیکن تم اب بھی جی رہے ہو۔ ہر گناہ پر توبہ کرو، ہر نماز ادا کرو، ہر دل کو معاف کرو، ہر رشتے کو جوڑو، کیونکہ جب روح نکلے گی تو صرف اعمال ساتھ جائیں گے، اور تب کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ میں اب اس گہرائی میں تھا جسے قبر کہتے ہیں، جہاں روشنی نہیں، جہاں صرف سناٹا تھا۔ ہر طرف مٹی تھی، ایک ٹھنڈک جو بدن کو نہیں روح کو چھو رہی تھی۔ قبر کے اندر کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اپنے ہی دل کی دھڑکن کی گونج بھی ڈرانے لگی۔ مجھے احساس ہوا اب میں واقعی اکیلا ہوں، اب کوئی انسان، کوئی رشتہ، کوئی دوست ساتھ نہیں۔ پھر اچانک دو فرشتے حاضر ہوئے، منکر اور نکیر۔ ان کے چہرے سخت تھے، ان کی نظروں میں کوئی معافی نہیں تھی، صرف سوال تھا اور حساب تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں کانپ گیا، زبان چلنی چاہیے تھی مگر ڈر نے سب کچھ روک دیا۔ میں نے جواب دینا چاہا اللہ، مگر آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ انہوں نے پھر پوچھا ما دینک، تیرا اسلام کیا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا میرا دل واقعی اسلام پر جما رہا تھا یا میں نے اسے بس پہچان بنا رکھا تھا؟ تیسرا سوال آیا، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ میں سمجھ گیا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، مگر کیا میں
ان کا حق ادا کر سکا؟ کیا ان کی سنت کو اپنایا؟ کیا ان کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ میں رو پڑا، پر فرشتوں کے پاس آنسو نہیں چلتے، صرف جواب مانگے جاتے ہیں۔ قبر میں میرے اعمال کی شکلیں بننے لگی۔ ایک شکل آئی، روشن، جو کہہ رہی تھی میں تمہاری نیکیاں ہوں، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی، بہت کمزور، جیسے وقت کی دھول میں دب چکی ہو۔ پھر ایک اور شکل آئی، سیاہی، بدبودار، جس کی آنکھوں میں نفرت، جلن اور شکست تھی۔ اس نے کہا، میں تیرے گناہ ہوں، ہر وہ لمحہ جب تو نے جان بوجھ کر اللہ کو بھلایا، ہر وہ بات جب تو نے اپنی نظریں حرام کی طرف اٹھائی، ہر نماز جو تو نے سوتے ہوئے چھوڑ دی۔ میں چیخا، چلایا، معاف کر دو، ایک بار اور جینا چاہتا ہوں، ایک بار، صرف ایک بار۔ لیکن جواب آیا، یہ دنیا ایک بار کا سفر تھی، اب جو بیت گیا وہ لوٹے گا نہیں۔ پھر اچانک میری قبر سمٹنے لگی، جیسے دیواریں مجھے دبوچنے لگی ہو، جیسے زمین کہہ رہی ہو تو میرے حوالے کیا گیا ہے اور اب تم سے حساب لیا جائے گا۔ میں روتا رہا، ہر سانس کے لیے تڑپتا رہا۔ اگر میری زندگی میں اللہ کا خوف ذرا بھی گہرا ہوتا تو آج یہ قبر مجھے باغ بنا کر ملتی، کیونکہ کہتے ہیں اگر میت نیک ہو تو قبر جنت کا باغ بنتی ہے، ورنہ جہنم کا گڈھا۔ مجھے یاد آیا دنیا میں کتنا مشغول تھا، کبھی کام میں، کبھی کھیل میں، کبھی گناہوں میں، اور رشتے جو آج میری قبر پر آنسو بہا رہے ہیں کل وہی بھول جائیں گے۔ کوئی میری قبر پر عید کے دن آ کر بھی ہنسے گا، کوئی میری تصویروں کے اسٹیٹس سے ہٹا دے گا، اور کوئی میرے نام پر کھانا کھا کر چلا جائے گا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے یادیں مرتی ہے، پھر نام، پھر نشان۔ میں نے کہا، یا اللہ، میں جانتا ہوں میں نے تجھ سے منہ موڑا تھا، پر آج میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میرے گناہوں کی تعداد بہت ہے، پر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے گناہوں کی تعداد بہت ہے، پر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے توبہ اب کی ہے، لیکن افسوس بہت دیر کر دی۔ کاش میں نے موت کو کبھی مذاق نہ سمجھا ہوتا، کاش جب دل ٹوٹا تھا تو سجدے میں گر گیا ہوتا، کاش جب پہلی بار آنکھیں نماز سے ہٹی تھی تبھی واپسی کر لی ہوتی۔ اب میری روح انتظار میں تھی قیامت کے دن کا، جب سب اٹھائے جائیں گے، جب سورج سر پر ہوگا، جب ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، بس میری جان بچ جائے۔ اور میں سوچتا رہا، کیا میں اس دن بچ سکوں گا؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ یا میں وہی بن جاؤں گا جو جہنم کے کنارے کھڑا ہوگا اور کہے گا، کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ اگر تم یہ آواز سن پا رہے ہو تو سمجھو یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ ہر دن جو ملتا ہے وہ ایک نعمت ہے، ہر سانس جو چل رہی ہے وہ اللہ کی مہلت ہے۔ مت سوچو کل سے توبہ کروں گا، کیونکہ شاید کل نہ ہو۔ آج، ابھی، اسی لمحے سجدے میں جاؤ، رو اور کہو، یا رب مجھے بدل دے، کیونکہ جب میری روح نکلی گئی
میں صرف یہی چاہ رہا تھا، کاش میں پھر سے جی پاتا۔ قبر اب میرے لیے ایک دروازہ بن گئی تھی، ایک ایسا دروازہ جو دنیا سے کاٹتا ہے اور ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اس کا نام ہے برزخ، موت اور قیامت کے بیچ کی ایک لمبی رہسیمئی رات، جس میں صرف انتظار ہے اور حساب کی تیاری۔ برزخ کی دنیا ویسی نہیں جیسی تم سوچتے ہو۔ یہاں نہ کوئی وقت کا پیمانہ ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، بس وہی چیزیں ساتھ ہیں جو دنیا میں ساتھ لی تھی، میرے اعمال، میرے عقیدے اور میری نیتیں۔ کچھ روحیں نور سے چمک رہی تھیں جیسے چاندنی کی طرح، اور کچھ سیاہی ٹوٹی، پریشان، جیسے آگ میں جل رہی ہو۔ میں نے پوچھا، کون ہے یہ؟ جواب ملا، یہ وہ ہے جو دنیا میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اور یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ میں نے دیکھا ایک روح ہے جو آرام سے ہے، اس کا چہرہ روشن ہے، وہ مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، الحمدللہ، میرے لیے قبر جنت کا باغ بن گئی، مجھے آرام ہے، کیونکہ میں نے توبہ کی تھی، نماز نہیں چھوڑی تھی، کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ وہ کہتی رہی، موت ڈراؤنی نہیں تھی، کیونکہ میں نے زندگی میں موت کو یاد رکھا تھا۔ اور پھر ایک چیخ سنائی دی، یا رب، یا رب، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں نے غلطی کی تھی، میں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ روح جل رہی تھی، اکیلی تھی، ڈر اور اندھیری میں ڈوبی ہوئی۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، تیرے لیے اب رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ تجھے وقت دیا گیا تھا، پر تو نے مذاق اڑایا۔ میں کانپ گیا، کیونکہ وہ آواز میرے جیسی تھی۔ برزخ میں مجھے احساس ہوا، کچھ آوازیں اب بھی مجھے چھو رہی تھیں، میری ماں کی دعا، میرے بیٹے کی سجدے میں کی گئی تلاوت، میری بیوی کی آنکھوں کے آنسو۔ اور اگر میرے اپنے میرے لیے قرآن پڑھتے، صدقہ کرتے، مجھے یاد رکھتے، تو شاید میری حالت کچھ اور ہوتی۔ برزخ کا وقت ٹھہرا ہوا ہے، مگر محسوس ہوتا ہے جیسے ایک لمبی رات، جس میں صبح صرف اس دن ہوگی جب سورج سر کے اوپر نہیں، نیچے سے نکلے گا۔ قیامت کا دن، جس کی تیاری ہر سانس میں کرنی تھی، مگر میں نے تو ہر سانس گنتی کے بنا اڑا دی تھی، مگر میں نے تو ہر سانس گنتی کے بنا اڑا دی تھی۔ اور پھر میں نے صرف ایک چیز مانگی، رحمت، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا، میرے اعمال مجھے نہیں بچا سکتے، اگر کچھ بچا سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کی رحمت۔ میں نے سجدے میں جانے کی کوشش کی، پر اب جسم نہیں تھا، صرف روح تھی جو بس رو سکتی تھی۔ تم جو یہ سن رہے ہو، سمجھ لو، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، پر تم کر سکتے ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سجدے کی زمین انتظار کر رہی ہے، قرآن اب بھی تمہاری الماری میں ہے، اور اللہ اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مت سوچو کل سے، کیونکہ روح کل نہیں پہچانتی، وہ آج ہی آ سکتی ہے، اور جب وہ آئے گی تو کوئی پلٹ کر نہیں جا سکے گا۔ اور پھر ایک ایسی صدا گونجی جس نے ہر روح کو جگا دیا۔ سور کا پہلا پھونکا گیا، زمین ہلنے لگی، پہاڑ اٹھنے لگے، سمندر پگھلنے لگا، اور پھر ایک ایسا صدا گونجی جس نے ہر روح کو جگا دیا۔ سور کا پہلا پھونکا
گیا، زمین ہلنے لگی، ہر مخلوق گر پڑی، ہر جان نکل گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا گیا اور میں اٹھا، مگر اب نہ میں اکیلا تھا، نہ کوئی اس وقت سو رہا تھا۔ ہر انسان، ہر نبی، ہر ظالم، ہر بندہ ایک ہی میدان میں جمع تھے۔ اسے کہتے ہیں میدان حشر۔ سورج سر کے تھوڑا اوپر تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، مگر کوئی چھاؤں نہیں تھی۔ ہر کوئی ننگا تھا، مگر کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ سب کی نظریں ایک ہی طرف تھیں، عرش کے سائے کی طرف۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ سکون میں تھے جنہیں سایہ مل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے دل کو مسجدوں سے جوڑا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے آنسو بہائے تھے، کیونکہ انہوں نے حلال کمایا تھا اور حق ادا کیا تھا۔ پھر اعلان ہوا، آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ میں ڈر گیا، کیونکہ میرا نام جب لیا گیا میرے پاؤں کانپنے لگے۔ فرشتے مجھے لے گئے اور کہا، یہ ہے تیرے اعمال، پڑھ۔ میرے سامنے ایک کتاب دی جس میں ہر لمحہ لکھا تھا، ہر گناہوں جو چھپ کر کیا گیا، ہر جھوٹ، ہر نظر کا دھوکہ، ہر نماز جو چھوڑ دی گئی۔ میں کہہ رہا تھا، یہ تو بہت چھوٹی بات تھی، لیکن جواب آیا، تیرے رب کے لیے کوئی بات چھوٹی نہیں۔ پھر ایک روشنی آئی اور ایک نورانی شکل نے کہا، میں تیری نماز ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کہنے لگی، اگر تو نے مجھے پورا نبھایا ہوتا تو آج میں تیری ڈھال بن جاتی، مگر تو اکثر مجھے جلدی میں پڑھتا تھا، تو دل سے نہیں زبان سے پڑھتا تھا اور کبھی کبھی چھوڑ ہی دیتا تھا۔ پھر ایک اور آواز آئی، میں تیری توبہ ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، تو نے گناہ تو کیا، مگر رویا بھی تھا، اور اللہ نے تیرے کچھ توبہوں کو قبول کر لیا۔ اب میزان لگایا گیا، عمل کا ترازو۔ دائیں پلڑے میں نیکیاں تھیں، بائیں میں گناہ۔ ہر نماز، ہر صدقہ، ہر معافی، ہر کسی کا حق لوٹانا وزن بن کر بڑھ رہا تھا، مگر پھر ہر غیبت، ہر حرام لقمہ، ہر جھوٹ دوسرے پلڑے میں بھاری ہو رہے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، کیونکہ ذرا سا فرق جنت اور جہنم طے کرنے والا تھا۔ پھر اعلان ہوا، ہر انسان کو اب پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ میں نے دیکھا ایک پھول جو آگ کے اوپر تنا تھا، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ نیچے جہنم کے شعلوں بھرا دریا تھا۔ کچھ لوگ روشنی کے ساتھ تیزی سے گزر گئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گرتے ہوئے چلا رہے تھے، اور کچھ سیدھے آگ میں گر گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے قدم رکھا۔ میرے اعمال میرے ساتھ تھے، اور ہر گناہ میری چال میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ پل پار کرتے وقت ایک آواز آئی، کیا تو نے اللہ سے محبت کی تھی؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، ہاں، مگر شاید جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں۔ کیا تو نے نبی کی سنت سے پیار کیا؟ ہاں، لیکن دنیا میں مشغول ہو کر بھول گیا تھا۔ کیا تو نے معاف کیا؟ کبھی کبھی، مگر زیادہ نہیں۔ کیا تو نے توبہ کی تھی؟ ہاں، دل سے کی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں ایک سکون سی ہوا آئی اور مجھے پل پار کرنے کی طاقت مل گئی۔ میں کانپتے دل سے پل صراط پار کر چکا تھا۔ اب سب کی نگاہیں اس ایک آواز پر تھی جو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ ہر روح انتظار میں تھی، ہر نفس تھما ہوا تھا، اور پھر فرشتے ایک ایک کر کے
نام پکارتے جا رہے تھے، فلاں ابن فلاں، تیرا فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ جھکتے ہوئے جا رہے تھے اور کچھ خوشی سے دوڑتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، یا تو جنت یا جہنم۔ ایک آواز آئی، فلاں، تو نے اپنے رب سے ڈر کر جیا، تو نے توبہ کی، نمازیں ادا کی، دلوں کو نہیں توڑا، تو سچا تھا۔ اب جا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ روح سجدے میں گر گئی، پھر روشنی میں لپٹی ہوئی جنت کے دروازوں کی طرف بڑھ گئی۔ فرشتے مسکرا رہے تھے، جنت کے دروازے کھل رہے تھے، جہاں نہ موت ہے، نہ ڈر، نہ درد ہے، نہ تکلیف ہے، بس رحمت ہے، بس سکون ہے، بس اللہ کا دیدار ہے۔ میں نے دیکھا ایسا باغات جو کبھی نہیں سوکھتے، ندیاں، دودھ، شہد، شراب جو نشہ نہ کرے، پانی سے بھری، سونے چاندی کے محل، قریبوں سے ملاقات، حسین چہرے، اور سب سے اوپر اللہ کا دیدار۔ وہ لمحہ جب رب سامنے ہو اور کہے، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے۔ ایسی جنت جس کی ایک سانس پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا وہ جن کے اعمال ہلکے تھے، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے دین کو چھوڑا تھا، انہیں آواز آئی، لے جاؤ اسے۔ یہ اس وقت سوتا رہا جب رب اسے جگا رہا تھا۔ فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جہنم کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایسی آگ کی لپیٹیں جیسے پورے آسمان کو کھا جائے۔ ان کے چہرے کالے پڑ چکے تھے، آوازیں گونج رہی تھیں، یا رب واپس بھیج دے، مگر جواب، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آگ کا عذاب پانی کی جگہ کھولتا ہوا ترل، بھوک میں کانٹے، پیاس میں آگ، اور سب سے بڑی سزا اللہ کا غضب اور اس کا دیدار نہ ہونا۔ روحیں چیخ رہی تھیں، کیا ایک دن ملے گا باہر نکلنے کا؟ مگر جواب، یہاں نہ موت ہے نہ راحت۔ پھر کہا گیا، یہ تمہارا انجام ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑا۔ میں کھڑا تھا جنت اور جہنم کے بیچ، مجھے میرے اعمال نے روکا، میری نمازیں، توبہ، صدقہ، لوگوں کی دعائیں مجھے کھینچ رہی تھیں جنت کی اور، لیکن گناہوں کی زنجیریں مجھے پیچھے کھینچ رہی تھیں۔ پھر ایک روشنی آئی جو میری ماں کی دعا کی شکل میں تھی، پھر میرے بیٹے کی تلاوت اور میری آخری توبہ، اور تب اللہ کی رحمت نے فیصلہ کر دیا۔ آج میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ ہر گناہ چھوڑ دو، ہر نماز پکڑ لو، ہر دل کو معاف کر دو، ہر مظلوم کا ساتھ دو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو اپنا بنا لو، کیونکہ جب تمہاری روح بھی نکالی جائے گی تب کوئی مائیکا نہیں ہوگا، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، بس تمہارے اعمال ہوں گے، اور تب کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ ان حدیثوں کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات اور مال سے فائدہ ہو، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔
کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سکھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔